اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ بہترین نمونہ عمل ہیں۔ سامعین محترم، بعنوان سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ درس آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سب سے عظیم ذات ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم آج سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی بالکل آسان ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ میں ان میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں، مثلا توکل، سخاوت، درگزر۔ توکل کیا ہے؟ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا۔ نبی کریم کی یہ سیرت تھی کہ آپ ہر حال میں خدا پر توکل کیا کرتے تھے۔ اگر آج انسان نبی کریم کی اس سیرت پر عمل کرے تو مشکل حالات میں رہ کر بھی انسان کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسرا عمل ہے سخاوت، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، غریب مسکین یتیم کا خیال رکھنا۔ حضور کی یہ سیرت تھی کہ جو سائل بھی آپ کے دروازے پر آتا تھا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رسول اسلام جو کچھ گھر میں ہوتا تھا سب کچھ اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اپنے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وقت ضرورت رسول اسلام اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے، اور آنے کے بعد کہتے تھے، اے میری لخت جگر، آپ کے بابا بہت بھوکے ہیں، اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو میرے لیے مہیا کیجیے۔ اور شہزادی کونین جب اس حالت میں اپنے بابا کو دیکھتی تھیں تو تڑپ جایا کرتی تھیں، اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا جلد از جلد اس کو تیار کر کے اپنے بابا کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود جناب زہرا بھی سب کچھ اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی، ان کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ جو عطا کرنے کی عادت ہے یہ بہت عمدہ عادت ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو عطا کرتے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ ان کو کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور اگر یہی عطا قربتاً الی اللہ ہو تو اس عطا میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو پروردگار اس کے رزق میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو پروردگار بہت محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا عمل ہے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ رسول اللہ کی یہ سیرت تھی کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہوتے تھے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، جیسے کوئی مشہور واقعہ ہے اس ضعیفہ کافرہ کا کہ جب بھی رسول اسلام اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنے گھر کی ساری گندگی اٹھا کر رسول اسلام پر پھینک دیا کرتی تھی۔
مگر کوئی جھوٹا سا جھوٹا مورخ بھی یہ نہ لکھ سکا کہ رسول اسلام نے کبھی پلٹ کر اسے کچھ کہا ہو، بلکہ ہر مورخ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اسلام مسکراتے تھے اور آگے گزر جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب رسول اسلام اس کے دروازے کے سامنے سے گزرے اور کوڑا آپ کے اوپر نہیں آیا تو آپ نے اس کے پڑوسیوں سے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ جیسے ہی رسول اسلام نے یہ سنا فوراً پلٹے، اس کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دی، رسول اسلام گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اس کافرہ نے، اس ضعیفہ نے رسول اسلام کو دیکھا، گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ آج یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں، مگر رسول اللہ کی ایک مسکراہٹ نے اس کی گھبراہٹ کو ختم کر دیا۔ مسکرا کر کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ جیسے اس نے رسول اللہ کے اس اخلاق کو دیکھا، اس سیرت کو دیکھا، تعجب کیا، شرمندہ ہو گئی، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے رسول اسلام کی سیرت، جو کافر کو مسلمان کر دیتی ہے، غیروں کو اپنا بنا لیتی ہے۔ پروردگار ہم کو سیرت نبی کریم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بعض معروضات لے کر اگلے درس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔